سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ہفتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد شادیاں کیوں کی، کس سے کس عمر میں کی، اور مقصد کیا تھا۔ تو آج اسی سلسلے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال کے ہوئے تو آپ نے کاروبار شروع کر دیا، اور 24-25 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے آپ عرب کے کامیاب تاجر بن گئے۔ بی بی خدیجہ جو مکۃ المکرمہ کی ایک شریف مالدار پڑھی لکھی خاتون تھیں، وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی۔ عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی، 40 سال تقریباً۔ انہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ ذہن سے نکال دیا تھا، اب نکاح نہیں کرنا، بچے بھی ہیں، خوشحالی بھی ہے، نیا شوہر کون ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ عام طور پر عورتیں غربت میں بھی بچوں کا منہ دیکھ کر یوں ہی گزارا کر لیتی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ خوشحال تھیں، خوشحال گھرانے کی تھی۔ ان کا مال لے کر لوگ تجارت کرتے تھے، جس کو اسلامی دنیا میں مزاربت کہتے ہیں، اور آپ کی زبان میں ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں۔ پیسہ کسی کا، محنت کسی کی، خرچے وغیرہ نکالنے کے بعد کچھ پرسنٹ آپس میں طے کر لیا جائے، اور وہ پرسنٹ کیا ہوگا یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ مثلاً میری دکان ہے، میں مال بھرا دیتا ہوں، تم بیٹھو کاروبار دیکھو۔ دکان کو اگر میں بھاڑے پہ دیتا، 10,000 بھاڑا آتا، وہ الگ کر دینا۔ اب جو میری پونجی لگی ہوئی ہے، مال لگا ہوا ہے، اس دکان میں جو بھی اور خرچے آئیں گے، نوکر ملازم یہ وہ سارا دکان کے خرچے سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچا، 30% تمہارا، 70% میرا، 40% تمہارا، 60% میرا، 50-50 آدھا تمہارا آدھا میرا، جیسا آپس میں طے ہو جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا مال لے کر مکے سے شام گئے، یہاں کا مال وہاں بیچا، اور وہاں کا مال لا کے یہاں بیچا۔ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خادم غلام کو لگا دیا تھا، تم ساتھ میں رہو، خدمت بھی کرنا، اور ذرا حالات پہ نگاہ رکھنا، اس لیے کہ دنیا کے حالات یہ بتلا رہے تھے، آسمانی نظام کا نقشہ بتلا رہا تھا کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور بی بی خدیجہ بھی ان حالات کو پڑھ رہی تھی۔ ان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شریف نوجوان کہیں ایسا تو نہیں کہ آخری پیغمبر یہی ہونے والے ہیں۔ ان کی آپ پر نگاہ تھی۔ جب قافلہ لوٹ کر مکے میں داخل ہو رہا تھا تو بی بی خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے میں، یعنی کوٹ مالے پر، کھولی کے اوپر کھولی چھوٹی سی، وہاں بیٹھ کر اس قافلے کے آنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تیز دھوپ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔
یہ انہوں نے خود دیکھا، اور جو خادم ساتھ میں گیا تھا اس نے آ کر کے آپ کے احوال بتلائے، راستے کے احوال، وہاں پہنچنے کے احوال، گفتگو کے احوال۔ اور اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ نفع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ تو بیوی خدیجہ نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد از خود نکاح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے بڑے تھے، چچا عبد المطلب، ابو طالب، چچا حمزہ، چچا عباس، ان سے آپ نے تذکرہ کیا۔ سب سے رائے لینے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد شادی طے ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ آپ کی عمر 25 سال، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال، جو بیوہ ہیں اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور پہلے شوہروں سے اولاد بھی ہے۔ زندگی گزرنے لگی۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کو خداوند قدوس نے نبوت سے نوازا۔ بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اسلام کی خدمت کے لیے نچھاور کر دیا، اور تمام مشکلات میں، تمام مصیبتوں میں، ہر برے وقت میں وہ آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ چار بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا، 2 بیٹے قاسم اور ابراہیم، طیب، طاہر، اور ایک بیٹا ایک باندی سے تھا قاسم۔ طیب، طاہر اور ابراہیم، یہ کسی اور بیوی سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ بیوی خدیجہ کب تک زندہ رہیں؟ نبوت ملنے کے 10 سال بعد تک، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال سے 50 سال ہو گئی، دوسری کوئی بیوی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی بیوی ہے، حضرت خدیجہ، اور وہ بھی بیوہ۔ آپ نے ان کو نکاح میں لیا۔ جب 10ویں سال ان کا انتقال ہو گیا تو اب گھر کا سرپرست کون، بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہوئی، اور آپ اپنے گھر کے باہر غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک محترمہ ہے خولہ بنت حکیم، جو عثمان ابن مظعون کی اہلیہ ہیں، دونوں مسلمان شوہر بیوی، اور یہ مکے کا وہ دور ہے جب مظالم اپنے عروج پر تھے، روز صبح و شام مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چند مرد چند عورتیں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں، خدیجہ تھیں، گھر کے اندر کے سارے کام کاج وہ دیکھتی تھی، میں باہر دعوت کا پیغام کا کام کرتا تھا، اب وہ نہیں رہیں، میں گھر میں بچوں کو سنبھالوں کہ باہر کا کام کاج دیکھوں، اسی فکر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کوئی نکاح کر لیجئے، ایسی خاتون جو گھر بھی سنبھال لے، بچوں کی تربیت بھی کر لے۔ تو آپ نے پوچھا کس سے کر لوں؟ تو خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ وہ سودا ہیں، بیوہ ہیں، آپ کی ہم عمر ہیں، سمجھدار ہیں، مسلمان بھی ہو چکی ہیں، مجھے امید ہے ان سے کہا جائے گا تو وہ مان لیں گی، اور اگر آپ کو نو عمر سے کرنا ہو تو ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے، ابوبکر صدیق بھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا دونوں جگہ پیغام دے دو، دونوں جگہ پیغام دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف نکاح ہوا، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کا رشتہ کہیں اور لگا ہوا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا تو حضرت عائشہ کے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے وہاں گئے اس گھرانے میں، اور کہا کہ بھائی رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟
تو بیٹے کی ماں نے کہا کہ تمہارا گھرانہ تو اچھا ہے لیکن تم لوگ آباء و اجداد کے دین سے پھرے ہوئے ہو، ہمارا سماج اس کو برا سمجھے گا، اس لیے ہمارا من شادی کرنے کا نہیں ہے۔ جب وہاں سے انکار ہو گیا، اب کلیئر ہو گیا کسی اور رشتے کی بات نہیں ہے، اور ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہوا تھا، رشتہ منظور ہو گیا، نکاح دونوں سے ہوا، حضرت سودا سے بھی، حضرت عائشہ سے بھی، لیکن حضرت عائشہ سے بدائی نہیں ہوئی۔ حضرت سودا بدا ہو کر آپ کے گھر میں آ گئیں، جو آپ کے برابر عمر کی تھیں، یعنی آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، 50 سال کے بعد بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اور وہ بھی اسی عمر کی ہیں، وہ کوئی نوعمر کنواری نہیں ہے۔ مکی زندگی میں بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد بی بی سودا آپ کے ساتھ ہیں، ابھی بھی ایک ہی عورت ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد دوسرے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدائی ہوئی، اب 2 بیویاں ہو گئیں۔ مدینہ منورہ آپ کب گئے ہیں؟ جب آپ کی عمر 53 سال کی ہو گئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے ہیں، 53 سال کی عمر ہو گئی، اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ مزید رہے ہیں، 63 سال کی عمر میں آپ کا وقت پورا ہوا، آپ دنیا سے روانہ ہوئے۔ تو مدینہ منورہ پہنچنے کے اگلے سال حضرت عائشہ سے بدائی ہو رہی ہے، آپ کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ 54 سال۔ 54 سال کی عمر تک آپ نے ایک ہی بیوی پر گزارا کیا، پہلے بی بی خدیجہ پر، پھر بی بی سودا پر، اور اب دوسری بیوی آپ کے نکاح میں آئی۔ 2 سال کے بعد، یعنی مدینہ منورہ آنے کے تیسرے سال جنگ احد واقع ہوئی ہے، اور جنگ احد میں ایسے حالات بنے کہ مسلمانوں کا بھی بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، کوئی فوراً، کوئی زخم کھانے کے بعد، 1-2 دن کے بعد۔ تو آپ کے قریبی لوگ بڑی مقدار میں شہید ہو گئے۔ اب ان شہید مردوں کی خواتین، بیوہ خواتین کو اپنے سماج میں ایڈجسٹ کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان بیوہ خواتین کو آپس میں ایڈجسٹ کرو، اور 3 خواتین سے آپ نے خود نکاح کیا ہے۔ جنگ احد کے جو شہداء ہیں ان کی بیواؤں میں سے 3 سے آپ نے خود نکاح کیا ہے۔ وہ کون ہے 3؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام حضرت حفصہ، سیدنا عمر بن خطاب کی صاحبزادی حضرت حفصہ، ان کے شوہر جنگ میں زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ زینب بنت خزیمہ، ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت ام سلمہ، ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان تینوں کو آپ نے نکاح میں لیا، اور تینوں بیوائیں۔ حضرت حفصہ کو بھی اولاد ہے، ام سلمہ کو بھی اولاد ہے۔ ام سلمہ کے تو 4 بچے تھے۔ جب آپ نے ان کو پیغام دیا نکاح کا تو انہوں نے عذر کیا، میرے ساتھ 4 بچے ہیں، میرے بچوں کو کون لے گا؟ آپ نے فرمایا بچوں کو بھی لوں گا، تم کو بھی لوں گا۔ مقصد تھا سپورٹ کرنا۔ 3 رشتے یہ ہوئے۔ پھر 5ویں سال غزوہ بنی المستلق ہوا ہے۔ میں آپ کو ترتیب وار، میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، میں ریکارڈ لے کر آیا ہوا ہوں، میں ترتیب وار بتلاتا ہوں کہ کس غزوے میں کس خاتون سے کس کنڈیشن میں نکاح ہوا ہے۔ اب تک تو آپ نے 5 سن لیے۔ سب سے پہلی حضرت خدیجہ، دوسری سودا، تیسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر 3 جنگ احد میں شہداء کی بیوہ عورتیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ حضرت حفصہ عمر بن خطاب کی صاحبزادی،
حضرت زینب بنت خزیمہ یہ قبیلے بنی مضر کی تھیں، قریش کی نہیں تھی، باہر کی تھیں، ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر بھی ابو سلمہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ 6 ہو گئی۔ اب آگے بڑھیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں زید ابن حارثہ۔ میں نے آپ کو ان کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کو لوگوں نے مکے میں غلام بنا کر بیچ دیا تھا، آزاد گھرانے کے تھے۔ جب گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے، اس امید کے ساتھ وہ آئے کہ جس نے خریدا ہوگا اس کو ہم پیسے دے دیں گے اور اپنے بچے کو لے آئیں گے۔ حضرت زید کے والدین مکے میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات کی کہ ہمارا بیٹا آپ کے یہاں ہے، لوگوں نے اس کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا، آپ ہم سے پیسے لے لیجئے اور ہمارا بیٹا ہم کو حوالے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ خوشی کے ساتھ لے کر جائیے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت زید سے ملے، حضرت زید نے انکار کیا، میں نہیں جاؤں گا۔ ان لوگوں نے آ کر بتلایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، مکے کے ذمہ دار لوگوں کو بلا لو، ایک طرف میں بیٹھ جاتا ہوں، ایک طرف آپ لوگ بیٹھ جائیے، زید کو سمجھا لو، تم سمجھا لو، مکے والے سمجھا دیں، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو بخوشی جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پھر کوشش کی، مکے کے سردار لوگ بیٹھے، ایک طرف زید ابن حارثہ کے والدین بیٹھے اور بیچ میں حضرت زید کھڑے کیے گئے، اور ان کو لوگوں نے سمجھایا تمہارے ماں باپ آئے ہوئے ہیں، جاؤ اپنے خاندان میں عزت کے ساتھ زندگی گزارو، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، تم چاہو ادھر چلے جاؤ، چاہو ادھر چلے جاؤ۔ حضرت زید ابن حارثہ اٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آئے، میں یہی رہوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ان کے والدین روتے رہے، سمجھاتے رہے، زید بن حارثہ نے کہا نہیں، رشتہ ہمارا آپ کا رہے گا، لیکن میں اس در کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے کے قائم مقام پیار و محبت دیا، اور مکے والے ان کو زید ابن محمد کہنے لگے۔ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے ہو گئے۔ اسلام میں منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے، یہ اصول ذہن میں رہے آپ کے، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے، وہ اسی کا بیٹا ہے جس کا وہ خون اور نطفہ ہے۔ یہاں پر رک کر ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، کچھ لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں، گود لیتے وقت اگر بچہ بہت قریبی رشتہ دار ہے، گھر کا ہی ہے، تب تو غنیمت ہے، ورنہ بچہ باہر سے آتا ہے۔ اب بچہ عام طور پر لاوارث بچہ ہے، غریب لوگوں کا ہے، کسی اور خاندان کا ہے، برادری کا ہے، آپ لے آئے، اس کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ بچہ بڑا ہوگا، ہے تو نامحرم، پردے کے مسائل کھڑے ہوں گے، اہم مسئلہ ہے وہ۔ اس لیے میں لوگوں کو رائے دیا کرتا ہوں کہ اگر خاندان کا بچہ لو تو کوشش یہ کرو، اگر بیٹا لو تو تمہاری بیوی کا قریبی رشتہ دار ہو، بھانجا بھتیجا ہو، تاکہ محرم ہو، اس کا پردے کا مسئلہ نہ ہو۔ بچی لو تو تمہاری رشتہ دار ہو، مرد کی، تمہارے بھائی یا بہن کی بیٹی ہو، تاکہ تم سے پردے کا مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ اگر بچی ہے تو بالغ ہونے کے بعد شوہر سے پردے کا مسئلہ، اور بچہ ہے تو بڑے ہونے کے بعد بیوی سے پردے کا مسئلہ۔ یہ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتلا رہا ہوں، باقی سماج میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کہتے تھے، قرآن نے اس سے منع کیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ زبان سے بول لینے والی باتیں ہیں، حقیقت میں اس کا باپ وہی ہے جس کا وہ خون اور نطفہ ہے۔ اس لیے بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ،
اب کوئی کہے گا بھیا ہمیں کہ ابا کا نام نہ معلوم ہے، ابا کا نام نہیں معلوم ہے تو غیر کا نام مت لگاؤ، اس کو بھیا بولو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم کو ان بچوں کے باپ کا نام نہیں معلوم تو دوسرے کے باپ کے ساتھ مت جوڑو، اس کو زید بھائی کہو، زید ابن محمد مت کہو۔ اگر زید کے باپ حارثہ آپ کو نام نہیں معلوم تو آپ زید ابن حارثہ نہیں کہہ پا رہے ہو تو زید ابن محمد بھی مت کہو۔ یہ قرآن نے تعلیم دی اسلامی ایک حکم کے مطابق۔ جب زید بڑے ہو گئے، شادی کے لائق ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی، قریشی خاندان کی کنواری تعلیم یافتہ خوبصورت نوجوان بچی سے زید ابن حارثہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ گھر والوں کو کچھ تأمل تھا، یہ پردیسی مسافر تھا، ہمارے برابر نہیں ہے، ہماری بچی کنواری ہے، عزت دار گھرانے کی ہے، ہم برابر کا رشتہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہر خاندان کو حق ہوتا ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، یہ برادریاں، یہ قومیت دین کے اندر ترقی کی بنیاد نہیں ہے، جنت جہنم کی بنیاد نہیں ہے۔ وہاں تو اعمال لگیں گے، حساب ہوگا۔ اپنے اپنے گھرانوں میں رشتہ کرنا وہ آپ کی مرضی، دونوں کو جوڑو مت۔ آپ اپنے ہی گھرانے میں رشتہ کرتے ہو وہ آپ کی مرضی، لیکن اس کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی اور ناکامی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت اور ذلت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت زینب کے گھر والے اس رشتے کو پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال پیغمبر علیہ السلام کا حکم تھا، قبول کر لیا، ہو گیا رشتہ۔ اب آپس میں میل نہیں کھا رہا، زید ابن حارثہ میں اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش جو اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، مزاج میل نہیں کھا رہا، اختلافات شروع ہو گئے۔ حضرت زید آ کر تکلیف کا اظہار کرتے، میری بات نہیں مانتی ہیں، میری عزت کم کرتی ہیں، مجھ کو پردیسی ہونے کا طعنہ دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں کہ یہ رشتہ نبھے گا نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میرے کہنے پر رشتہ ہوا اور اس کے بعد بچی کو طلاق ہو جائے تو خاندان والوں کے لیے بڑے دکھ کا باعث ہوگا۔ اس غم کو لیبل کیسے کریں؟ بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ طلاق ہو گئی، بہت دکھ کا باعث ہوا۔ جب ان کی عدت ختم ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ اور یہ کیسے ہوا ہے سنیے آپ۔ حضرت زینب سے آپ کا نکاح زمین میں نہیں ہوا ہے، دنیا کے قاضی نہیں پڑھایا ہے، خداوند قدوس نے آسمان میں نکاح کر کے آپ کو اطلاع کی ہے۔ قرآن میں اس کی آیت موجود ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اب قرآن جو حکمت بتلا رہا ہے، حکمت دو ہو گئی نا، ایک تو اس غم کو ہلکا کرنا، اور ایک قرآن منہ بولے بیٹے کو بیٹا نہیں مان رہا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے۔ لوگ منہ بولے بیٹے کو بیٹا مانتے تھے، اس کی بیوی کو بہو مانتے تھے۔ نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی حقیقی بہو ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اس رسم کو ختم کرنا ہے جو زید ابن حارثہ کی مطلقہ خاتون سے اللہ کے نبی کا نکاح کرایا گیا، تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو۔ اس مقصد کے تحت حضرت زید ابن حارثہ کی مطلقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہی تنہا خاتون ہیں جو مطلقہ اور نکاح میں آئی ہیں، اور ایک خاتون کنواری ہیں عائشہ، باقی تمام بیویاں آپ کی بیوہ ہیں۔ 11 میں سے 9 بیویاں آپ کی بیوہ ہیں، خدیجہ، سودا، ام حبیبہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ،
ام سلمہ، میمونہ، جویریہ، صفیہ، یہ آپ کی بیویاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ میں رک کر ایک بات عرض کر دوں، یہ جھولی والے آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، آپ حضرات مسجد کی ضرورت کے اعتبار سے آپ کا تعاون نہیں آتا، معمولی رقم آتی ہے، عام طور پر قرض رہتا ہے۔ اس بڑی مسجد میں جو مسائل ہیں، ضرورتیں ہیں، بچوں کی تعلیم کا نظام ہے، جھولی پر توجہ دیں، کم سے کم 20,000 روپیہ جھولی آنا چاہیے، کبھی 9، کبھی 10، کبھی 11، 12، وہ آدھا تو خرچے میں نکل جاتا ہے مسجد کے ہی، تھوڑا بہت پیسہ آفس میں جاتا ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، ضرورتیں اور بھی ہیں مسجد کی، اسٹاف ہے، تنخواہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جب مجمع چھوٹے گا ان سے بھی کہہ دوں گا، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر توجہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ تو حضرت زید ابن حارثہ کی متعلقہ حضرت زینب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب آگے بڑھیے، اب 5ویں 6ٹھے سال جو نکاح ہوئے ہیں، اب 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ ہے قبیلے بنی المستلق سے، غزوہ بنی المستلق، اور ایک جنگ ہے خیبر کی۔ ان 2 جنگوں میں سرداروں کی بیٹیاں پکڑی گئیں۔ قبیلے بنی المستلق یہ مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک خاندان رہتا تھا، ان سے جنگ ہوئی۔ اس قبیلے سے کون آئی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ حارث ابن زرار کی۔ باپ بھی مارا گیا، شوہر بھی مارا گیا، خاندان کے لوگ بھی مارے گئے۔ شوہر کون تھا؟ مصافح ابن صفوان مستلقی، قبیلے بنی مستلق کا۔ یہ گرفتار ہو کر آئی، کچھ مرد پکڑے گئے، کچھ عورتیں پکڑی گئیں۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے حصے میں یہ آئیں۔ جو لوگ گرفتار ہوئے، مال غنیمت آیا، کچھ مرد گرفتار ہو گئے، عورتیں گرفتار ہو گئیں، اور یہ اگر اسی حال میں رہتی تو باندی بن جاتی، اور سردار کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے حضرت ثابت ابن قیس سے کہا کہ آپ مجھ سے پیسہ لے لیں، مجھ کو رہا کر دیں۔ ایک بڑی رقم طے ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ رقم مجھ کو دے دو، رہا ہو جاؤ۔ انہوں نے مہلت مانگی، میں پیسے کا انتظام کر لوں، اور یہ چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یا رسول اللہ، میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں، جنگ میں میرا خاندان مارا گیا، شوہر مارا گیا، باپ مارا گیا، میں گرفتار ہو کے آ گئی، اور جن صحابی کے حصے میں آئی ہوں ان سے میں نے یہ معاملہ کر لیا ہے، اتنے پیسے لے لو، مجھ کو چھوڑ دو۔ وہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہاں تو میرے پاس پیسہ ہے نہیں، آپ مجھے اتنی رقم قرض دے دیجئے، میں گھر جا کر پہنچوا دوں گی۔ انتہائی معقول بات تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک شریف خاندان کی خاتون ہے، یہ رہا ہو کر چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہ رقم اگر از خود ادا کر دوں تب، تم پر قرضہ نہ ہو، میں ادا کر دیتا ہوں، تم وہاں سے آزاد ہو گئی، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو اپنے گھر لوٹ جاؤ اور چاہو میرے نکاح میں آ جاؤ۔ اب شوہر تو مارا گیا تھا، باپ بھی مارا گیا تھا، قوم شکست کھا چکی تھی، اور اسلام کو جھنڈا مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے سربراہ اور شہنشاہ کے نکاح میں آنا معمولی سعادت تھی۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، مجھے قبول ہے۔ آپ نے وہ پیسہ صحابی کے پاس بھجوا دیا اور ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ دیگر صحابہ کو معلوم ہوا کہ وہ خاتون حضرت جویریہ جن کے خاندان کے لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہو گئیں، ام المومنین ہو گئیں، تو خاندان کیا ہو گیا؟ سسرالی رشتہ دار نہیں ہو گیا۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو گرفتار کر رکھیں گے؟ سب نے رہا کر دیا۔ سارے صحابہ نے ان تمام گرفتار مردوں عورتوں کو رہا کر دیا بلا کسی معاوضے کے۔ اب جب یہ لوگ رہا ہو گئے تو ان کو بڑا اچھا لگا، صاحب سبحان اللہ کیسے اچھے لوگ ہیں۔
تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کی دعوت پر ان سب نے اسلام قبول کیا۔ وہاں تو اطلاع پہنچ چکی تھی کہ لشکر مارا گیا اور گرفتار ہوئے اور ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور یہ سب ہنستے مسکراتے اپنے قبیلے میں پہنچ گئے کہ ارے صاحب سبحان اللہ، سردار کی بیٹی کو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بنا لیا اور ہم سب کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک عمل سے حضرت جویریہ کی رہائی کی رقم ادا کر دی اور پھر ان کو نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے اس کو قبول کیا، وہ اسلام میں داخل ہوئیں، آپ کی بیوی بنی، یہاں موجود تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جانے کے بعد جب خاندان کو معلوم ہوا، قبیلے کو معلوم ہوا، تو سب نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ آنے کے 5ویں سال واقع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر ہے اس وقت؟ 58 سال، 53 سال کی عمر میں آئے نا مدینہ منورہ۔ اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی، ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہوا تو 58 سال عمر نہ ہوئی؟ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور نکاح کیا، کس سے؟ صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے جو خیبر میں رہ رہا ہے، ان سے آپس میں جھڑپ ہوئی اور قبیلے کے لوگ مارے گئے۔ ان کا شوہر تھا کنانا، صفیہ کا شوہر کنانا ہے، وہ مارا گیا، خاندان کے لوگ مارے گئے، سردار مارے گئے، گرفتار ہو کر آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کے بڑے معزز خاندان کی خاتون ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کا سلسلہ ہے، بنو نذیر حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے سے تھے۔ انہوں نے آ کر حوالہ دیا، میں فلاں خاندان کی ہوں، گرفتار ہو گئی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کرایا اور اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہودی خاندان کی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کی ان دو معزز خواتین کو آپ نے نکاح میں کیوں لیا؟ یہ ایک بہت بڑا بنیادی مقصد ہے، مخالفت کو کم کرنا۔ آپ کی 11 بیویوں میں سے 3 خواتین وہ ہیں جن سے نکاح کا مقصد تھا مخالفت کو کم کرنا۔ 2 تو یہ ہو گئی، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، اور تیسری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تک اسلام نہیں لائے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ، وہ مکۃ المکرمہ کے ہی شروع کے دور میں اسلام میں داخل ہو گئیں اور ہجرت کر کے حبشہ گئیں۔ وہاں ان کو ایک بیٹا بھی ہوا۔ بدقسمتی سے جو شوہر ساتھ میں گیا تھا وہ نصرانی ہو گیا، اب یہ اس سے الگ ہو گئی۔ اب پردیس میں ایک تنہا شوہر کا سہارا تھا، وہ بھی نہیں رہا، گھر لوٹ کر آ سکتی نہیں، اس لیے خاندان تو اسلام مخالف ہے، بنو امیہ۔ اس کی اطلاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے نجاشی بادشاہ کو پیغام کہلایا کہ ام حبیبہ کا مجھ سے نکاح کر کے میرے پاس مدینہ منورہ بھیج دو۔ حضرت ام حبیبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو کر وہاں سے مدینہ منورہ آتی ہیں۔ ابھی بھی باپ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دوں، یہ وہ زمانہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یعنی مدینہ منورہ آنے کے 6 سال۔ صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 1.25 سال کے بعد مکے والوں نے عہد شکنی کی، صلح ٹوٹ گئی۔ تو مکے سے ایک قافلہ، ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس مصالحت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس میں ابو سفیان بھی آئے تھے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے، بیٹی کیسی ہو، اچھی ہو؟ تو بستر بچھا ہوا تھا، انہوں نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ جس بستر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اس پر تم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو باپ نے کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، کیا تم نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا؟ مدینہ منورہ آنے کے بعد تم زیادہ معزز ہو گئی کہ میں ذلیل ہو گیا؟ یہ باپ بیٹی کی گفتگو ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا آپ میرے باپ ہیں،
میں آپ کا خون ہوں، لیکن یہ بستر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گی۔ بہرحال جب ان سے آپ کا نکاح ہو گیا اور باپ کو معلوم ہوا حضرت ابو سفیان کو، تو تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے، وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو سفیان اب تو محمد تیرا داماد ہو گیا، اب کس منہ سے مخالفت کرے گا؟ آپ نے اس خاندان کی مخالفت کو کم کرنے کے لیے اس خاندان کی ایک خاتون، بیوہ خاتون کو جو صاحب اولاد تھی، اپنے نکاح میں لیا۔ یہ تین رشتے آپ کے اس مقصد سے تھے، حضرت جویریہ سے، حضرت صفیہ سے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان تینوں سے رشتے کا مقصد جہاں ہمدردی ہے وہاں مخالفت کو کم کرنا بھی ہے۔ اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے حضرت میمونہ سے، یہ قبیلے مضر کی ہیں جو دور دراز کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کو قریب کرنے کے لیے آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ تو نکاح کرنے کے تین اہم مقاصد تھے، اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے اور ہم سمجھا نہیں پا رہے، اپنی مصروفیات میں اتنا ہم مصروف ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کردار کشی کی جا رہی ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ہم کو فرصت نہیں ہے حقیقت واضح کرنے کی۔ نپور شرما جیسے 72 مردود آئیں اور جائیں، اس قسم کی خواتین، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ایک لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، کمپلین ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن دسیوں کروڑ اس ملک کے ہمارے غیر مسلم انتظار میں ہیں، اس مسئلے کی وضاحت تو ہو، صحیح صورتحال ہے کیا، وجہ کیا ہے؟ جس نے 25 سال کی ابھرتی جوانی میں بیوہ سے رشتہ کیا، ان کے انتقال کے بعد پھر بیوہ سے رشتہ کیا، 54-55 سال کی عمر تک ایک عورت پہ گزارا کر دیا، جس کی تمام بیویوں میں سے ایک کو چھوڑ کر کوئی کنواری نہیں ہے۔ اور جب فتوحات کا دور شروع ہوا، مال و دولت کے انبار لگنے لگے، نہ بیویوں کو پراپرٹیاں دیں، نہ بیٹی اور داماد کو پراپرٹیاں دیں۔ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب دولت کی فراوانی کا زمانہ آ گیا اور صبح و شام لاکھوں لاکھ درہم و دینار بٹ رہے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، بیٹی فاطمۃ الزہرا گھر کا کام خود کرتی تھی، اور یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ آپ کی تمام اولاد آپ کے سامنے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا، حضرت زینب بڑی بیٹی، رقیہ، ام کلثوم، اور دونوں بیٹے، اور ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، ان سب کا انتقال ہو گیا۔ بچہ کون؟ ایک بیٹی فاطمۃ الزہرا۔ ہم میں سے اگر کسی کی اولادوں کا انتقال ہو جائے اور ایک بچہ یا بچی بچے، ہم کتنا پیار کریں گے اس سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر جاتے تھے تو اپنی بیٹی سے آخری ملاقات کر کے نکلتے تھے، اور جب باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر جا کر اس کا حال پوچھتے تھے۔ یہ چہیتی بیٹی گھر کا کام خود کر رہی، چکی پیس رہی، پانی کا برتن اٹھا کے لا رہی ہے، پیٹھ میں داغ پڑ گئے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس حال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابا جان کے پاس جاؤ، ایک آدھ خادم مانگ لاؤ، باندیاں مانگ لاؤ، دنیا کو مل رہی تم بھی لے لو، وہ گھر میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی باندھی، خدمت کرے گا غلام۔ تشریف لے گئیں۔ اس وقت وہاں اور لوگ موجود تھے، حیا اور شرم کی پیکر تھیں، غیرت و خودداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کچھ نہیں کہہ سکی، لوٹ آئی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو چل کر تشریف لائے حضرت علی کے مکان پر۔ سردی کا موسم ہے، یہ دونوں لحاف اوڑھ کے لیٹے ہیں، آپ کو دیکھ کر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر قریب میں بیٹھ گئے اور کہا بیٹی کیسے آنا ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ جا کر ابا جان سے کوئی خادم مانگ لاؤ، کوئی باندی مانگ لاؤ، یہ گھر کا کام خود کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ فراوانی کا دور ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس پیغمبر کی بیٹی کا مکان کیسا ہونا چاہیے تھا؟ بتلائیں ہم کو۔ ایک کارپوریٹر اور ایک پردھان سے لے کر کے وزیر اعظم تک جواب دے اس سوال کا۔
جس کے قدموں پر لاکھوں لاکھ درہم و دینار نچھاور ہو رہے ہو صبح شام، اور جس کے ہاتھوں سے دولت بٹ رہی ہو، اور پیغمبر کی چہیتی تنہا بچی ہوئی بیٹی کا مکان کچا ہے، گھر میں نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تم کو بہت کچھ دے سکتا ہوں، لیکن دنیا 4 دن کی ہے، ہم کو یہاں نہیں رہنا، ہمارا اصل گھر جنت کا ہے۔ بیٹی اگر تھک جایا کرو میں تم کو تسبیح بتلا دیتا ہوں، پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان تسبیحات کو اسی بنیاد پر تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرو، ہاتھ پھیل لیا کرو، انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو نہ پراپرٹی دی نہ دولت دی۔ بیویوں کے گھروں میں عام طور پر کھجور بھی نہیں ہوتی تھی۔ کئی واقعات ہیں، مہمان آیا اور آپ نے گھر میں کہلوایا کچھ ہے، جواب ملا صرف پانی ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہفتوں ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا پھر زندہ کیسے رہتی تھی؟ فرمایا کھجور یا جانور کا دودھ کہیں سے آ گیا پی لیا، ورنہ ہم لوگ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح سو کر اٹھتے، فجر کے بعد نماز کے بعد جب آرام کرتے کچھ دیر اٹھتے تو معلوم کرتے گھروں میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارا روزہ ہے، نفل روزے میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ اگر معلوم کریں کچھ نہیں ہے تو آپ نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، نبوت ملنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، نبوت ملنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ایک وقت کھایا دوسرے وقت خیرات کر دی۔ جس کی زندگی اتنی صاف ستھری ہو، جس کا کردار اتنا صاف ستھرا ہو، اس کے تعلق سے یہ شبہ کہ زائد شادیوں کی وجہ عیش پرستی ہوگی، دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا؟ یہ شادیاں کیوں کی؟ پھر دہراتا ہوں اس بات کو، بعض خواتین کی ہمدردی مقصد تھی، بعض بیواؤں کو سپورٹ مقصد تھا۔ جیسے جنگ احد کے بعد آپ نے 3 بیوہ خواتین سے نکاح کیا، حضرت حفصہ سے، زینب بنت خزیمہ سے اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت سلمہ کہہ رہی ہیں کہ میں صاحب اولاد ہوں، میرے بچوں کو کون لے گا؟ آپ فرما رہے ہیں تم بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جائیں، میرا مقصد تو تم کو مدد کرنا۔ بعض شادیوں کا مقصد تھا مخالفت کم کرنا، جیسے حضرت جویریہ سے کیا، حضرت صفیہ سے کیا، حبیبہ سے کیا۔ ان خاندانوں کی مخالفت کم کرنا، اس لیے کہ اہل عرب داماد کا بڑا احترام کرتے تھے، رشتوں کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے ہاں یو پی میں، اب تو خیر کم ہو گیا، ہمارے بچپن سنتے تھے ہم، جب کہیں جماعت جاتی تھی تو یہ فلانے گاؤں میں ہمارا رشتہ داری ہے، ان کی بیٹی ہمارے ہاں ہے، ان کی بیٹی ہمارے بھائی کو ہے، یہ معلوم کر کے وہاں جاتے تھے۔ اب وہاں مخالفین آپس میں میٹنگ کر کے نکالو گاؤں سے باہر، تو وہ لوگ آتے تھے، کہا بھیا دیکھا تو رشتہ دار ہاں تو گھر میں آ کر ٹھہرا، ہمارے گھر میں آ کے ٹھہرو، ہم عزت کریں گے، جماعت کے نام پر مسجد میں ٹھہرو ورنہ ہم نکال دیں گے۔ یعنی اس مخالفت کے باوجود رشتے کا لحاظ ملحوظ تھا۔ ہمارے گھر میں آئیے، آپ چوپال میں آئیے، جماعت کے نام پر مت آؤ، ملاقات کے نام پر آؤ، ہم مرغا کھلائیں گے آپ کو، عزت کریں گے۔ اہل عرب بھی اس کی رعایت کرتے تھے، فلانا ہمارا داماد ہے، فلاں خاندان بیٹی بھی آئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل میں شادی اس لیے کی۔ تیسرا اہم مقصد جو سب کے ساتھ شامل ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، وہ کیا تھا؟ خداوند قدوس نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ جو کام تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زمانوں میں کیا ہے، وہ کام تنہا آپ کو دیا گیا اور آپ سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہمارے پیغام کو انسانوں تک پہنچا دیجئے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ آخری دین اسی لیے آیا ہے تاکہ تمام عالم پر یہ غالب آ جائے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب آنا ہے، پورے عالم میں پھیلنا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، کوشش تو کی لیکن کوئی نظام وجود میں نہیں آیا، کوئی شکل نہیں بنی۔ بالآخر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ آ گئے، یہاں سے کوئی نظام بنے گا۔ شروع کے 2-3 سال سخت مخالفتوں کا سامنا ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، 5 سال اس حال میں گزر گئے، کوئی شکل نہیں بنتی۔ جب 6 سال صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، اور حالات تھوڑا سا بدلے، اب تیزی کے ساتھ اسلام کا فروغ مقصد ہے، کم وقت میں اسلام کیسے پھیلے۔ آپ مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ مرد آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر دینی مسائل سیکھ لیتے تھے، عورتیں اب سیدھی بات ہے پردے کے احکام آ چکے تھے، عورت پردے کے ساتھ آ کر پوچھے گی، اور عورت کھل کر پوری بات کہہ سکے آسان نہیں ہے۔ ابھی جو حضرات حج میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ خواتین ہیں، ان کے فون آتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے ایک عورت کی مزاج میں حیا اور شرم ہے، وہ پوری بات کھل کر نہیں کہہ پاتی، تو عورتوں کے مسائل تفصیل کے ساتھ کون سمجھائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو عورتوں کی معلمات بنا رکھا تھا، یعنی جو خواتین آتی تھی ان کو لے کر وہ بیٹھ گئی، ان کو لے کر وہ بیٹھ گئی، ان کو لے کر وہ بیٹھ گئی۔ الگ الگ علاقوں سے مردوں عورتوں کے قافلے آتے تھے، وفود آتے تھے، مردوں کے قافلے مسجد نبوی کے اندر آ کر ٹھہر جاتے تھے۔ مسجد نبوی کچی تھی، کھلی ہوئی تھی، کنکر پتھر تھے، زمین کچی تھی، پھوس کی چھت تھی، علاقہ بڑا تھا، الگ الگ خیمے لگ جاتے تھے، وہ یہاں ٹھہرے وہ وہاں ٹھہرے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مخالفین کے قافلے آتے تھے، وہ تنقید کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث بھی کرتے تھے، حجت تکرار بھی کرتے تھے۔ ایک موقع پر نجران سے ایک وفد آیا، 9 دن وہاں ٹھہرا، بحث کرتا رہا، ماننے کو تیار نہیں۔ تو آخر میں خداوند قدوس نے کہا پیغمبر اسلام سے کہ آپ کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اب آخری راستہ بچا ہے، تم بھی اپنے خاندان کو لے کر آ جاؤ، میں بھی اپنے خاندان کو لے کر آ جاتا ہوں، اور ہم دونوں اجتماعی بد دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو غلط ہو وہ ہلاک ہو جائے، جو صحیح ہو وہ بچ جائے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ ڈر ان کو بھی تھا کبھی یہ غلطی کر بیٹھے تو ایک بچے گا نہیں، لیکن وہ آئے، ٹھہرے، بحث کیا اور نہیں مانا اور لوٹ گئے۔ بہت سے لوگ آتے تھے، ٹھہرتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ بہت سے واقعات، وہ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی آپ کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھا، آپ کے پاس ضرورت مند آتے تھے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے لے کر اس کی مدد کر دیتے تھے، بعد میں اس کو ادا کر دیتے تھے۔ ایک ضرورت مند سامنے آیا، ضرورت کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا میرے پاس تو ہے نہیں۔ تو وہ شخص جو یہودی آپ کی مجلس کے اندر آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں دے دوں، دے دو۔ ایک وقت طے ہو گیا، وہ رقم اس نے دے دی، ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی، مانگنے آ گیا، اور مانگ بھی کیسے رہا ہے، اے محمد تم نے مجھ سے قرضہ لیا، تم کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تم لوگ پورا خاندان تمہارا بے ایمان ہے، جس کا لے لیا دینے کو تیار نہیں، جبکہ ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے۔ اب صحابہ حیران کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، مردود، زبان سنبھال کے بات کرنا، گردن اتار دوں گا ابھی بدن سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے مسکرا رہے، صحابہ اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ ابھی ٹائم تو ہوا نہیں ہے، تو پیسہ مانگ سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ برا بلا کہہ رہا ہے، الزام دے رہا ہے، اور پورے خاندان کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، کہہ رہے عمر سمجھو، سمجھو، اس کا پیسہ ہے، اس کو مانگنے کا حق ہے، جاؤ وہ پیسہ رکھا ہے لا کے ان کو دے دو، اتنا بڑھا کر دو ان کی بد اخلاقی کے صلے میں۔ وہ پیسہ دے دیا، وہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنا دامن کھسکا سکتے ہیں، پیٹھ سے کپڑا ہٹا سکتے ہیں،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تحقیق کر رہا ہے. آپ نے دامن کھسکایا تو آپ کے پیٹھ میں گوشت کا لتھڑا ابھرا ہوا تھا، مہر نبوت. پچھلی آسمانی کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامتیں موجود تھیں. قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں آپ کی علامت پڑھ کر اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹے کو باپ پہچانتا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پیٹھ میں مہر نبوت بھی ہے. جب آپ نے کھسکایا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس مہر کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام میں داخل کیجیے. میں تحقیق کر رہا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آپ کا خاندان یہ ہوگا، شکل ایسی ہوگی، صورت ایسی ہوگی، مکے سے آپ مدینہ منورہ آئیں گے. اس میں یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جب کوئی بدتمیزی کرے گا، بدسلوکی کرے گا، اس کے جواب میں آپ بدتمیزی نہیں کریں گے، اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے علاوہ اس کے کیا راستہ تھا جو میں نے کیا، اس لیے میں نے جان بوجھ کے آپ کو قرضہ دیا، بدتمیزی کی تاکہ وہ علامت میں دیکھ سکوں. وہ بھی دیکھ لیا. آخری علامت میں نے پڑھ رکھی تھی کہ آخری پیغمبر کی پیٹھ میں مہر نبوت ہے، وہ میں نے دیکھ لیا. اب کوئی رکاوٹ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مجھے اسلام میں داخل کیجیے. بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے اور تحقیق کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. عورتیں کہاں جائیں؟ جو باہر کی عورتیں آتی تھیں وہ کہاں جائیں؟ ان عورتوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے حجرے جو تھے وہ تعلیم گاہیں تھیں. وہ آ کر الگ الگ قبیلوں کی، تم کہاں سے آئی تم وہاں جاؤ، تم کہاں سے آئی تم وہاں جاؤ، تم فلاں قبیلے کے تم وہاں جاؤ. جو خواتین جس قبیلے سے قریب تھی آنے والی مستورات کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا اور وہ اپنے مسائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی سے بتلا دیتی تھیں. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو آپ کی زوجہ محترمہ وہ مسئلہ آپ سے پوچھ لیتی تھی اور آنے والی خواتین کو بتلا دیتی تھی. تو آپ کی بیویاں امت کی خواتین اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی تھیں. اور اس کام میں سب سے بڑی خدمت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت حفصہ کی، ام سلمہ کی، ام حبیبہ کی. اس لیے کہ یہ مکے کی پڑھے لکھے گھرانے کی پڑھی لکھی خواتین تھی. اور ان سب میں سب سے اونچا مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. وہ انتہائی ذہین و فطین تھی، ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی. میں نے پہلے بتلایا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جب محدثین نے صحابہ کا گریڈ طے کیا ہے تعلیمی اعتبار سے، سب سے اونچے مقام کے تعلیم یافتہ صحابہ، مجتہد اجتہاد کے مقام پر فائز صحابہ کرام، جس میں خلفائے راشدین ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں. اس فہرست میں محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شامل کیا ہے. حضرت عائشہ کا مقام یہ، جب صحابہ کسی مسئلے میں الجھتے تھے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، آپ بتلائیے اس مسئلے کا حل کیا. خلفائے راشدین حضرت عائشہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ عمر فاروق کی بیٹی ہے، ام حبیبہ حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے، خاندان بنو امیہ کی پڑھی لکھی خاتون ہے. حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں، جن کو لوگ گالی بک کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہو. اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے وہ تم سوچ لینا. پیغمبر کا سگا سالہ اہل بیت نہیں ہوگا. لیکن ہائے افسوس، گندگی پھیلائی گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی. پیغمبر علیہ السلام کے زائد نکاح کا یہ مقصد تھا، نہ کہ وہ جو دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے. میں پھر دہراؤں گا، پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں اس شخص کا جو اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. مخالفت تو 40 سال کے بعد شروع ہوئی. 25 سال کی عمر میں کیسی مخالفت؟ لوگ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے. سارے سردار انتظار میں تھے کہ یہ نوجوان میرا داماد بنے گا، یہ نوجوان میرا داماد بنے گا. کیا مکے میں اس وقت کنواری بچیاں نہیں تھیں؟ خوبصورت خواتین نہیں تھیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا انگلیاں کاٹ لیتی، میرے محبوب کو دیکھا ہوتا بجائے پھل کٹنے کے سینے چاک ہو گئے ہوتے. اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے خوبصورت کون؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے 25 سالہ ابھرتی ہوئی جوانی میں کس سے نکاح کیا؟ کسی کنواری سے؟
اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی بیوہ سے، اور کب تک نبھایا؟ 51 سال کی عمر تک۔ دوسرا نکاح کیا حضرت سودا سے، وہ بھی آپ کی ہم عمر ہیں، ان کی عمر 50 سال ہے۔ 3 سال تک ان کے ساتھ گزارا کیا مکہ المکرمہ کے اندر، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد 1 سال اور گزارا کیا، یعنی مدینہ منورہ آپ آئے ہیں 53 سال کی عمر میں۔ 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں آتی ہے، اور اس کے بعد تمام بیویاں یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہے، کوئی کنواری نہیں ہے۔ اس پیغمبر کی شان میں یہ تصور کرنا، ذہن میں گندگی کو جگہ دینا کہ نعوذ باللہ عیش پرستی ہوگی، دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی، آپ کی بیٹیوں پر بھی، آپ کے مقرب ترین صحابہ پر بھی، خلفائے راشدین پر، عشرہ مبشرہ پر لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کی 11 بیویوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ساتھ لکھا ہے، بعض لوگوں نے الگ الگ بیویوں پر الگ الگ لکھا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، بعض لوگوں نے چاروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، اور بعض لوگوں نے چاروں پر الگ الگ قلم چلایا۔ آپ کی بیٹیاں، پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، بعض لوگوں نے ایک ساتھ جمع کیا ہے، بعض لوگوں نے چاروں بیٹیوں پر الگ الگ قلم چلایا ہے۔ ان موضوعات پر مواد بھرا پڑا ہے، لائبریریاں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہم کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق نہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدینہ منورہ، جو ہمارے اکابر میں سے بڑے اونچے مقام کے بزرگوں میں سے ہے، جن کے قلم کے اندر بڑی کشش ہے، جاذبیت ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب جو میں نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں منگاؤں گا اور آپ کو دوں گا، کتاب کا نام ہے امت مسلمہ کی مائیں۔ کتاب کی اصل قیمت ہے 100 روپیہ، انتہائی بہترین کاغذ، عمدہ کتابت، عمدہ کتاب، اصل قیمت اس کی لکھی ہوئی ہے 100 روپیہ۔ 70 روپے میں یہ کتاب آپ کو باہر ملے گی، حاصل کریں، گھر کی خواتین کو پڑھنے کو دے، بچوں اور بچیوں کو پڑھنے کو دے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں اگر بچپن میں مکتب آ گئے تو غنیمت ہے۔ الحمدللہ آپ کا محلہ خوش قسمت ہے کہ آپ کے بچے یہاں آ کر پڑھ رہے ہیں، ان کے عقائد درست ہیں، ان کو بھٹکانا آسان نہیں ہوگا، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں کہ مکتب میں گئے ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، اردو پڑھنا ان کو نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، کلمہ یاد نہیں ہے۔ میں آپ کو ہزاروں بچے اس شہر کے اندر ایسے ملوا دوں گا جن کو کلمے یاد نہیں ہے، جن کو اردو نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا، ایسے غیروں سے واقف ہوں میں۔ کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہ ہوگا۔ کون جواب دہ ہوگا؟ ماں باپ جواب دہ ہوں گے۔ کون جواب دہ ہوگا؟ سماج جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کی فکر ہے، مداری جو چل رہے ہیں چلنے دو، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہم تو تالاب میں تیر رہے ہیں، برسات کو کیا ڈرنا؟ ہندوستانی مسلمانوں، تالاب میں تیر رہے ہیں ہم برسات کی 2 بوند سے کیوں ڈرے؟ 1 انچ پانی اور بڑھ جائے گا، بڑھ جانے دو۔ تنہا مسائل ہمارے لیے نہیں ہے، جو سب کا ہوگا ہمارا ہوگا، اور ہمارا ذخیرہ آخرت کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ دنیا کے اندر وہ علاقے بھی ہیں جہاں اسلام پر ڈائریکٹ بین لگا دیا گیا، اسلام مٹ گیا، مسلمان مٹ گئے، قرآن مٹ گیا، کچھ نہیں ہونے والا۔ قربانیوں کا ہم کو اللہ کیا صلہ ملے گا۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے راستوں میں کیا کیا رکاوٹیں آپ ڈال سکتے ہو ڈالو، ہم اس ایشو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن محلے محلے مکاتب، جہاں مکاتب ہیں اچھے چلیں، معیاری چلے، قرآن صحیح پڑھایا جائے، دعائیں یاد کرائی جائیں، عقائد، مسائل، احکام، حقوق یہ سکھائے جائیں۔ جہاں مکاتب نہیں ہے وہاں مکاتب قائم کیے جائیں۔ مکتب نہیں قائم ہو سکتا، 10-20 لوگ مل کر محلے کے بچوں کو جمع کر لو کسی کے روم میں، یہ تو کر سکتے ہو۔ ارے بلڈنگ میں اگر 50 مکان ہے، 200 بچے ہوئے، کہیں پر اس میں سے 50 بچے بیٹھ جاویں، ایک استاد آ کے پڑھا دے گا۔ کم سے کم بچوں کلمے تو یاد ہوں، ایمانیات تو یاد ہوں، نئی نسل مسلمان تو باقی رہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ تو جہاں جہاں مکاتب ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، پختہ کیا جائے، اور جہاں مکاتب نہیں ہے وہاں قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ پورے شہر میں اگر کوئی کہیں مکتب قائم کرنا چاہتا ہے، اساتذہ چاہیے، آئیے ہمارے پاس، ٹریننگ کے اساتذہ چاہیے، ہم آپ کو دیں گے۔ آپ کا عملہ آ کر یہاں ٹریننگ چاہتا ہے، آئیے، ٹھہریے، 2 دن 4 دن رہیے، کھائیے پیجیے، سیکھیے۔
جو شکل ممکن ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ الحمدللہ مختلف صوبوں کے اندر یہاں سے بیٹھ کر مسجد اقصیٰ سے بیٹھ کر دوسرے صوبوں کو لوگوں نے رابطہ قائم کیا، ان کے مکاتب کو مشورہ دیا گیا، اساتذہ گئے، وہاں کے لوگ یہاں آئے، یہاں کے لوگ وہاں گئے۔ یہ دینی خدمت یہ کسی علاقے کے ساتھ محدود نہیں ہے، جہاں ایمان والا رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ آپ چل کر یہاں آتے ہیں تو آپ کا استقبال ہے، ہمارے اساتذہ کو آپ بلاتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھیجیں گے، لیکن پورے ملک کے ہر گاؤں کی ہر بستی میں، شہروں میں، ہر بلڈنگ میں، ہر کیمپس میں